کے لیے آیا ہے۔ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے یارو، وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک دی ہے، اگر اس کو جتنا دبایا جائے اتنا عمر کے اوپر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ لچک دی ہے، اس کو کوئی دبانے کی کوشش کرے، کوئی طاقت بھی اگر اس کو دبانے کی کوشش کرے گی وہ طاقت تو دب جائے گی، مگر اسلام دنیا میں دبنے کے لیے آیا نہیں آیا۔ ہماری فوج نے جیسا جواب دیا، ساری دنیا نے تعریف کی، لائق تحسین، اور اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کی روایت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی جب میدان بدر میں اترے، سامنے دیکھا 1000 کا لشکر، 1000 کا، اور اپنے لشکر کو دیکھا 313 یا 318، دو روایتیں ہوتی ہیں، اتنے بندے جن میں بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی۔ اگر دیکھو آپ اپنے مسلمانوں کا کسی کے پاس تیر ہے تو جناب بچانے کے لیے اس کی ڈال نہیں، دیکھا جائے کسی کے پاس تلوار نہیں، زنگ کھائی ہوئی تلواریں، ٹوٹے تیر، کسی کے پاس گھوڑا نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، اور کسی کے پاس کوئی ضلع نہیں۔ یارو اللہ کے نبی نے جب سامنے دیکھا 1000 کا لشکر، جدید ترین ساز و سامان کے ساتھ، آج کل کی انڈیا تو دیکھ لو، بڑے بڑے پرمانو بم، ایئر ڈیفنس سسٹم اور راکٹ لانچر، جدید ترین ٹیکنالوجی، ڈرون اور رافیل طیارے، جدید ترین ٹیکنالوجی۔ اس وقت اب اللہ کے نبی نے سامنے دیکھا، بڑا مضبوط دشمن نظر آیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، آپ نے قبلہ رخ کر کے اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ جو میرا اثاثہ تھا، اللہ جو میرا خانوادہ تھا، اللہ سب کچھ لے کے تیرے سامنے آج حاضر ہو گیا۔ اے اللہ اگر یہ آج 313 مٹ گئے، قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دعا کی اللہ کے سامنے، اے اللہ آج 313 تیرے سامنے لے کے آ گیا ہوں، اللہ تو مدد فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو مدد فرما جس کا تو نے وعدہ کیا۔ 3 مرتبہ اپنے یہ بات دہرائے، اے اللہ ہماری مدد فرما کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ آپ کی چتر مبارک آپ کی جناب کندھوں میں سے اتری، زمین پہ گری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں منظر، آپ قریب آئے، آپ نے تسلی دی، آپ کو تبکی دی، آپ کی ہمت بڑھائی، کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لہذا اٹھ جائیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کر کے نماز پڑھ کے جب دشمن کے اوپر حملہ ہونا تو دنیا نے دیکھا ایک طرف 1000 کا لشکر، 1000 کا، اور ایک طرف 313۔ جب لڑائی ہوئی جناب مسلمانوں نے 70 سے زیادہ قافلوں کو مارا اور 70 سے زیادہ لوگوں کو قیدی بنا لیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں جنگیں کبھی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ کیا میں نے کہا؟ جنگیں کبھی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، اگر جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اگر جنگیں لڑی جاتی ہیں ایمان کے ساتھ، قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لو، اگر آپ نے غزوہ بدر نہیں دیکھا، آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لو، ہم سے تقریباً 10 گنا بڑا وہ دشمن، ہم سے زیادہ ہتھیار بھی،
ہم سے زیادہ جدید ترین ڈیفنس سسٹم بھی، ہم سے زیادہ مضبوط بھی، مگر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ جناب دو تین جہاز اٹھتے ہیں، دشمن کے ملک میں جاتے ہیں اور تباہی کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے اپنی موت کے اوپر، اپنی شہادت کے اوپر سائن کر کے جاتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں، مر کے واپس آ سکتے ہیں، مگر اپنا ٹارگٹ پورا کیے بغیر اپنے ملک پاکستان واپس نہیں لوٹیں۔ یارو الحمدللہ میرے سمیت ہم کو بڑے گنہگار، ساری پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھی، اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں پاکستانی وہ قوم ہے جو اپنا حق لینا بھی جانتی ہے، اگر کوئی حق نہ دے تو لڑائی کر کے چھین کے اپنا حق لینا بھی جانتی ہے۔ یہ افواج پاکستان نے بتا دیا کہ لوگوں ہم وہ زندہ قوم ہیں کہ جو انسانیت کے اوپر ہمارے اختلافات ہوں گے، 100 بار ہوں گے، ہمارے اندر 100 بار اختلافات ہوں گے، مگر جو ہماری سالمیت کے خلاف اگر کوئی بھی نظر اٹھا کے دیکھے گا، لوگوں میں نے پچھلے میں کہا تھا اگر کوئی آم اٹھا کے دیکھے ہم آم نکال دیں گے، اگر کوئی بازو کرے ہم بازو توڑنے کی ہمت رکھتے ہیں، اگر کوئی کہے ہم ان کے پاکستان میں آ کے غنڈہ گردی کرے، ہم جا کے حملے کرے، اور میرے بھائی ہم اتنے لاچار ہو گئے بس نہیں، ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اور آسمان کے ملائکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مدد کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ جو بھی اس ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس کا بیڑا غرق کرنا جانتی ہے ہماری افواج پاکستان۔ لوگوں آؤ ذرا ہم دیکھیں ہمیں نبی کی حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی جب خیبر کے اوپر حملہ کرنے لگے، آپ نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی، اندھیرے میں پڑھانے کے بعد آپ نے کہا حملہ کرو۔ جب یہودیوں کو پتہ لگا کہ یار مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ہم جب صبح کے وقت کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کی وہ صبح ان کے لیے بڑی منحوس ثابت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ لوگوں ہم اول کو چھیڑتے نہیں، اول تو ہم پہل نہیں کرتے، جب ہم جواب دیتے ہیں تو رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں، اور صبح کے وقت دیتے ہیں، اور دشمن کو بتا دیتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو تمہاری صبح اچھی نہیں ہوتی، تمہاری صبح پھر اچھی نہیں ہوتی۔ لوگوں یہ ہمارا مقام ہے یارو، جو ہماری جنگ میں غزوہ ہند میں جو بندہ شہید ہو جائے تو یار شہادت بہت اہم منصب ہے، بڑا اہم ایک اعزاز ہے، اور الحمدللہ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو بھارت نے بزدل کارروائی کر کے ہمارے شہداء کو شہید کیا، ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفین کر کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں پاکستان ایک دہشت گرد ریاست نہیں ہے، بلکہ جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں، وہ اسلام کا محافظ ہے۔ پچھلے دنوں جب مرینکے میں حملہ ہوا، ایک ہمارے بڑے محترم حافظ عبدالرؤف صاحب نے ہمارے شہداء کا نماز جنازہ پڑھایا۔ انڈین میڈیا کہنے لگا دہشت گرد ہے عبدالرؤف جس نے دہشت گردوں کا جنازہ پڑھایا، تو جناب حافظ عبدالرؤف صاحب کہنے لگے تو لوگوں رات کی تاریکی میں کسی کی حدود میں آ کے بم برسانا یہ دہشت گردی نہیں، اور بم کے نتیجے میں جو شہید ہو جائے وہ بھی دہشت گردی نہیں، اور جو
اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھائے تو دہشت گردی ہے؟ لعنت ایسی سوچ کے اوپر کہ جو اپنے شہداء کے جنازوں کو دہشت گردی کرتا ہے۔ اور یارو الحمدللہ ہماری سوچ، ہماری فکر اپنے ملک پاکستان کے محافظوں کے ساتھ ہے۔ آج میرا موضوع بڑا پیارا تھا مگر اس اسپیکر نے سارے کا سارا میرا مزاق خراب کر کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، انشاءاللہ پھر بھی اس کو بیان ہوگا۔ مگر ایک بات ڈن ہے اور ایک بات اٹل ہے کہ وہ بندہ جو یہ کہے کہ جہاد کرنا صرف انہی کا کام ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ لوگوں جس بندے کے دل میں جہاد کی طرف پھٹا نہ ہو اور جو جہاد سے دور رہتا ہو، فرمایا ایسا بندہ جب مرے گا تو منافق کی موت ہے۔ لہذا اپنے دل میں یہ فکر رکھو، سوچ رکھو، جذبہ رکھو کہ جب اللہ ہمیں موقع دے، جب اللہ ہمیں توفیق دے جہاد کرنے کی، تو کوئی بھی پیچھے رہ نہ جائے، بلکہ اگر دشمن کی گولی آئے، جب دشمن کی گولی آتی ہے یار مرنا تو ہے ہی، اگر گولی سینے پہ کھا کے بندہ مر جائے یہ زیادہ عذاب کی بات ہے۔ یہ کہ ہم پیٹ کے اوپر گولی کھائیں، یہ نہ ہو ہم نے دشمن کو بتا دیا کہ لوگوں ہم سینے کے اوپر گولی کھانا جانتے ہیں، پیٹ کے اوپر نہیں۔ ہاں آخر میں ہم اس امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے، اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ سب کی الہی مدد فرما، اور وہ ہمارے مسلم حکمران جو امریکہ کے ابھی بھی پٹھوں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ وہ دشمن طاقتیں ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک مسلم ملک کا شکار کر رہے ہیں، مگر ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے مفاد ہیں، اپنی اپنی تجارت کی پڑی ہے، اپنے اپنے مال کی پڑی ہے، اپنی اپنی حوث کی پڑی ہے۔ آؤ اللہ سے دعا کریں، اللہ ان مسلمان حکمرانوں کو نیک ہدایت نصیب فرما، اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ آخر میں دعا کروں گا، اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آپ ذرا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔